بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان لوگوں سے جاری ان تازہ ترین محاذ آرائی میں نے اپنے بیشتر اہداف حاصل کر لیے تھے، بس ایک اوبرائن ڈی ہنٹ باقی رہ گیا تھا۔ اس کی سرکوبی کے بعد مجھے سکھ چین کا ایک دور نظر آ رہا تھا جو اپنے خیر خواہوں کی تحویل میں رہ کر بھی گزارا جا سکتا تھا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے دوران میں نے اپنا وہ تجزیہ مکمل کر کے اول خان سے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج کی مہلت دے دو، کل میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ عام طور پر تم فیصلوں میں اتنی دیر نہیں لگاتے، لیکن جھپکتے میں فیصلہ کر کے اس پر عمل بھی کر ڈالتے ہو۔ کہیں کوئی بھولا ہوا کام تو یاد نہیں آ گیا؟ ابھی تم بھی لچھے در باتیں کرنے لگے ہو۔ مجھے کون سا کام یاد آ سکتا ہے؟ تمہارے ساتھ رہ کر میں دھیرے دھیرے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں۔ میرا اشارہ اوبی کی طرف تھا۔ نئی فہرست میں سے صرف وہی باقی رہ گیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے بھول جاؤ۔ اس کی صحیح قیاس آرائی پر میں ہنس پڑا۔ ایک کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ بھڑکا ہوا نظر آیا تو میں اسے بھول جاؤں گا؟ تم اس پر چڑھائی نہیں کرو گے؟ اول خان نے مجھے تنبیہ کی، زخم خوردہ بھیڑیے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ میں رپوش آدمی ہوں، اس سے فون پر ہی بات کروں گا۔ اس نے کوئی راہ دی تو اس سے مل بیٹھنے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ بس اس کی طرف سے محتاط رہنا اور یہ یاد رکھنا کہ ان کے 4 آدمی تمہارے مشوروں کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ تم فکر نہ کرو۔ اسے اطمینان دلا کر میں نے فون بند کیا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اسے گرم کرنے کے لیے دوبارہ کچن میں جانا مشکل تھا۔ میں نے جیسے تیسے ناشتہ حلق سے اتارا، CSD کو چیک کیا اور اوبی کے دفتر کا نمبر ملانے لگا۔ اسے براہ راست گھر پر فون کر کے میں اسے چکنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فون پر وہ خود ہی موجود تھا۔ میری زبان سے ہوپ کا کوڈ سنتے ہی اس کی طرف سے ایک گہری سانس کے بعد آواز آئی، مجھے امید تھی کہ آج تمہارا فون ضرور آئے گا۔ تم نے اخبار دیکھ لیا ہوگا۔ آج ہم سب کے دل رو رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شہر ہمارے لہو کا کیوں پیاسا ہے۔ میں تمہارے دکھ میں پوری طرح شریک ہوں۔ میں نے ریاکاری سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ واقعہ مدتوں نہیں بلایا جا سکتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی تیزی سے کوئی قدم اٹھائیں گے اور ایسی اندوہناک ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ پورے دفتر کی فضا سوگوار ہے۔ ہم سب ماتمی لباسوں میں یہاں آئے ہیں اور چوروں کی طرح ایک دوسرے سے یوں نظریں بچا رہے ہیں جیسے ان چاروں کی دلیرانہ موت میں ہمارا ہی ہاتھ ہو۔ میں نے اس واقعے پر تعزیت کے لیے فون کیا ہے۔ دونوں کی ہدایت تھی کہ میں جلد از جلد تم سے رابطہ کر لوں تاکہ تم مجھے کوئی کام سونپ سکو۔ میں اس شہر کی خون اشام فضا کو اپنے حق میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے مخلص اور محنتی آدمیوں کی ضرورت ہے۔ تم شاید ڈینی پر بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہو۔ بالکل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انعام میری زندگی بدل کر رکھ دے گا، لیکن تم اتنی بے احتیاطی سے اس کا نام مت لو۔ میں کسی کو اپنی سرگرمیوں کی بھنک بھی نہیں دینی چاہتا۔ میری بے احتیاطی کا سبب ہے، مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہارے فون پر کال میں مداخلت کی نشاندہی کرنے والا کوئی حساس اعلیٰ نصب ہے، جس کی وجہ سے کوئی غیر متعلقہ آدمی میری اور تمہاری گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ انہوں نے تمہیں سب کچھ ہی بتا دیا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور بات جاری رکھی، یہ فون میرا نہیں، میرے دفتر کا ہے۔ ایک ہی بات ہے، ہر وہ چیز جس پر تم کو تصرف حاصل ہو وہ تمہاری ہوتی ہے۔ میں 1-2 روز میں تم سے رابطہ کروں گا۔ وقت کا مرہم تمہارے دکھ کو ذرا ہلکا کر دے گا۔ تم جہاں چاہو گے میں تم سے ملنے کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ زندگی اور موت کے دکھ سکھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اپنے غم کے باوجود ہم کسی مرنے والے کے ساتھ مر نہیں جاتے۔ کاروباری زندگی اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ مرنے والوں کے لیے بہترین خراج تحسین یہ ہوگا کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ تم جس طرح چاہو، میں حاضر اور تیار ہوں، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ آج کا کام کل پر نہیں ٹالنا چاہیے۔ یہاں دفتر کا ماحول سازگار نہیں ہے۔ کیا تم کچھ دیر بعد میرے گھر پہنچ سکتے ہو؟ میرے دل کی بات آخر کار اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ بالکل آ سکتا ہوں۔ تمہارا گھر کس علاقے میں ہے؟ میں نے رضامندی ظاہر کر کے پوچھا۔ کلفٹن میں۔ میں جلد از جلد وہاں پہنچتا ہوں۔ ٹریفک کی وجہ سے دیر سویر ہو سکتی ہے۔ تم 1 گھنٹے بعد وہاں آ جاؤ۔ مجھے آمادہ پا کر اس نے فوراً ہی پروگرام طے کر دیا۔ اس نے مجھ سے رازداری اور وفاداری کے وعدے لیے۔ کلفٹن کی ایک کثیر المنزلہ عمارت میں اپنے فلیٹ کا نمبر بتایا اور فون بند کر دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ بھاری جانی نقصان سے دوچار ہونے کے بعد وہ اتنی آسانی سے میرے دام میں آ گیا تھا۔ حالات سازگار ہوتے تو میں 1 گھنٹے بعد اسے اور اس کے کتے کو آسانی سے ٹھکانے
بہانے لگا سکتا تھا۔ اول خان میری ہر کارگزاری سے واقف تھا۔ میں نے فون کر کے اسے اپنی نئی کامیابی کی اطلاع دی تو وہ مجھے مبارکباد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ آدمی کے ستارے ساتھ دے رہے ہوں تو دشمن کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ اول خان نے پرتپاک لہجے میں میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بھی اپنے ذرائع سے اوبی کے فلیٹ کا پتہ حاصل کر چکا تھا جو میرے بتائے ہوئے پتے کے عین مطابق تھا۔ اول خان سے گفتگو ختم کر کے میں نے اس سلسلے کی آخری مہم پر روانگی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس سے نبٹنے کے بعد میں خود کو کسی کی بھی حفاظتی تحویل میں دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں 10:30 سے ذرا پہلے ہی اوبرائن ڈی ہنٹ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ بلند احاطے میں گری ہوئی وہ بلند عمارت خاصی پرشکوہ تھی۔ وقت سے پہلے اس کے دروازے پر دستک دینی مناسب نہیں تھی۔ میں نے چند منٹ وہیں ٹہل کر ایک سگریٹ پھونکنے میں گزارے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس دوران میں میرے خون کا دباؤ وفورے جوش سے بڑھتا جا رہا تھا۔ عمارتوں کے تیزی سے ابھرتے ہوئے جنگل میں وہ اس منصوبے کی اکلوتی عمارت تھی۔ چوکیدار نے مہذب انداز میں مجھے روک کر میرے میزبان کا اور میرا نام پوچھا، انٹرکام پر کسی سے گفتگو کی اور لمحہ بھر میں مجھے لفٹ کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ جدید اور تیز رفتار لفٹ نے مختصر سے سناٹے کے ساتھ مجھے 8ویں منزل پر پہنچا دیا۔ لفٹ سے نکلتے ہی ایک دروازے پر پیتل کے بڑے ہندسوں میں اوبی کا بتایا ہوا نمبر چمک رہا تھا۔ میں لفٹ سے نکل کر لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکا۔ میری ریسٹ واچ میں 10:30 بج رہے تھے۔ میں نے بڑھ کر ڈور بیل کا بٹن دبا دیا۔ وہ شاید انٹرکام پر اطلاع مل جانے کی وجہ سے دروازے کے قریب میرا منتظر تھا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ سامنے آتے ہی اس نے اپنا تعارف کرا دیا۔ کھلے ہوئے دروازے کی اوٹ سے نمودار ہونے والے مونک چہرے کے ہر خد و خال سے ایسی مکاری اور عیاری ٹپک رہی تھی کہ میرا دل بجھ گیا۔ اس کی پرفریب معصومانہ آواز سن کر میں نے اپنے ذہن میں اس کی جو بولی بالی تصویر بنائی تھی وہ اس سے بالکل مختلف اور خراٹ نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پرتپاک انداز میں ہاتھ ملایا اور دروازے سے اندر لے گیا۔ وہاں ایک قالین پر قدآور سیاہ کتا اپنی لمبی سی تھوتنی اگلی ٹانگوں پر رکھے آنکھیں موند کر سستا رہا تھا۔ ہماری آوازوں پر اس نے ناگواری سے آنکھیں نیم با کر کے ہماری طرف دیکھا اور پھر انٹا گفیل ہو گیا۔ کتا تربیت یافتہ تھا۔ میں کسی خوف کے بغیر اس کے قریب سے گزر کر ڈرائنگ روم میں داخل ہونے لگا تھا کہ اچانک کہیں ایک بزر بول اٹھ پڑا۔ اوبرائن بڑک کر مجھ سے دور ہو گیا اور اشتباہ آمیز نظروں سے مجھے گورتے ہوئے بولا، کیا تم اپنے ساتھ کوئی ہتھیار لے کر آئے ہو؟ ہاں، میں نے گلے میں اٹکی ہوئی کوئی شے نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے پھیکی ہنسی کے ساتھ کہا، یہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ شاید تم نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی چوکھٹ میں کوئی ڈیٹیکٹر لگوایا ہوا ہے۔ مجبوری ہے، وہ خشک لہجے میں بولا۔ ہر شخص خون کا پیاسا ہو رہا ہو تو احتیاط کرنی ہی پڑتی ہے۔ میں نے ریوالور نکالنے کے ارادے سے اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ڈرائنگ روم کے ایک دبیز پردے کے پیچھے چھپے ہوئے اندرونی دروازے سے ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس ایک دیو پیکر شخص نمودار ہو کر گررایا۔ ہوشیاری مت دکھانا، دونوں ہاتھ اٹھا لو، میں خود تمہاری جامہ تلاشی لوں گا۔ میرا جیب کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ خود بخود رک گیا کیونکہ اندر سے نمودار ہونے والے کے دائیں ہاتھ میں بڑے بور کا ریوالور دبا ہوا تھا جس کی نال پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا۔ نقشہ اچانک پلٹ گیا تھا۔ میں ایک چوہے دان میں آ پھنسا تھا۔ میرے بدن کے مسامات سے ہلکا ہلکا پسینہ پھوٹ پڑا۔ اوبرائن ڈی ہنٹ سے وہ ملاقات ہونے سے پہلے میں کامیابی کی فضاؤں میں کسی شہباز کی طرح اونچی پرواز کر رہا تھا۔ اس کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی حالات نے اتنی تیزی سے رخ پلٹا کہ میرے اوزان چند لمحوں کے لیے خطا ہو گئے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والا شہباز اپنی طاقتور پروں کے یکا یک مفلوج ہو جانے کی بنا پر کسی ٹھوس اور وزنی لوتھڑے کی طرح زمین سے ٹکرا کر بے نشان چیتڑوں میں بدل گیا ہو۔ میرے بدن کے مسامات سے پھوٹنے والے ہلکے ہلکے پسینے نے ان چند لمحوں میں میری جلد پر رینگتی ہوئی لکیروں کی صورت اختیار کر لی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ٹانگوں میں سے یکا یک آدھی جان نکل گئی ہو اور میں زیادہ دیر تک اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکوں گا۔ اندرونی دبیز پردے کے پیچھے سے برآمد ہونے والا دیو پیکر شخص ہر اعتبار سے خطرناک نظر آ رہا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں بڑے بور کا ایک مہیب ریوالور تھا جس کے چیمبر میں کئی عدد زندہ گولیاں موجود رہی ہوں گی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ مکارانہ خد و خال والا ویسا ہی روایتی سیاہ فام تھا جنہیں امریکہ میں کوئی بھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اوبرائن ڈی ہنٹ خود سفید فام تھا مگر اس نے اپنے فلیٹ میں اپنے تحفظ کے لیے ایک سیاہ فام انسان اور دوسرے سیاہ رنگ کے قدآور کتے کا انتخاب کیا تھا۔ اپنے آقا کی بے آرامی بھانپ کر وہ دونوں ہی کالے بہت
مستعد اور چکنے نظر آنے لگے تھے۔ اوبرائن کی آواز میں تشویش کی پہلی علامت نمودار ہوتے ہی قالین پر اونگتے ہوئے کتے کی نیند ایک دم کافور ہو گئی تھی۔ اس نے آگے پھیلے ہوئے پیروں پر سے اپنی تھوتنی اٹھا لی اور اپنے لٹکے ہوئے لمبے کان ہلا ہلا کر ناراض نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اوبرائن کے فلائٹ میں داخل ہونے کے بعد میرے ساتھ جو صورتحال رونما ہوئی وہ بالکل ہی غیر متوقع تھی، اس لیے اضطراری ذہنی جھٹکا میرے اختیار سے باہر تھا۔ اس کے باوجود مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ میں اس وقت شیر کی کچھار میں اس کے روبرو موجود تھا۔ میری ذرا سی لغزش میرے لیے مکمل تباہی کا سامان بن سکتی تھی۔ میرا جیب کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک چکا تھا، مگر میں نے پردے کے پیچھے سے برآمد ہونے والے کالے دیو کے حکم کی تعمیل میں اپنے ہاتھ بلند نہیں کیے تھے۔ ابتدائی ذہنی صدمے سے سنبھالا لیتے ہوئے میں نے اوبی کی طرف گھوم کر خفگی سے کہا، یہ کیا مذاق ہے اوبی؟ اپنے گھر میں میری تذلیل کرنے کے بجائے تم نے دروازے ہی پر سوال کر لیا ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا کہ میرے پاس ریوالور موجود ہے۔ بحث مت کرو اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اوبی نے شفاقانہ لا تعلقی سے کہا۔ بلیکی بے خطا نشانے باز ہے، تم نے ذرا بھی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو وہ تمہیں عمر بھر کے لیے معذور کر دے گا۔ میرے دونوں ہاتھ میرے جسم سے دور فضا میں غیر فطری انداز میں جھول رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ پچھلے روز کھٹو مل کے واقعے میں ایڈی اور جان کے ساتھ اپنے 2 کمانڈوز گوانے کے بعد وہ کوئی خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میں نے ایک تلخ ہنکارے کے ساتھ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ بالم اور جانی کے ناکام شب خون کے بعد میں نے جب سے اپنا گھر چھوڑا تھا بیم گن میری ہی تحویل میں رہی تھی، کیونکہ میں میدان میں اپنے حریفوں سے مقابلہ کر رہا تھا، جبکہ ویرا اول خان کے گھر میں پناہ گزین تھی۔ اس کے لیے بیم گن جیسے خاموش اور تباہ کن ہتھیار کی زیادہ افادیت نہیں تھی۔ میں نے اپنی کمین گاہ سے اوبی کی طرف روانہ ہوتے ہوئے پہلے بیم گن ہی اپنے ساتھ لی تھی، لیکن آخری لمحات پر میں نے اپنا ارادہ بدل کر بیم گن کی جگہ ریوالور اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ دھندلا سا امکان اس وقت بھی موجود تھا، اگر کسی مرحلے پر مقدر کی خرابی سے کھیل بگڑ گیا اور اوبی نے مجھے مغلوب کر لیا تو میری تحویل سے بیم گن جیسا نادر ہتھیار برآمد ہوتے ہی وہ اندازہ لگا لیتا کہ میں کوئی خود غرض اور مفاد پرست سرکاری ملازم نہیں بلکہ ڈینی یا اس کا کوئی قریبی ساتھی ہوں۔ اس وقت تک امریکیوں کے پاس میری کوئی واضح شناخت نہیں تھی۔ اپنے متعدد مردوں کی جانچ پڑتال کے بعد وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ میں ایک عدد بیم گن پر قابض ہوں، اور جب بھی مجھ پر کوئی برا وقت آتا ہے تو میں بے رحمی سے اسے استعمال کر گزرتا ہوں۔ ان کے لیے بیم گن میری شناخت کی واحد علامت تھی۔ اگر اوبی کے فلیٹ میں اس وقت میرے پاس بیم گن موجود ہوتی تو شاید میری کہانی اسی لمحے ختم ہو گئی ہوتی اور میں اپنی داستان دنیا کو سنائے بغیر اجل کی خاموش اور سنسناتی ہوئی وادیوں میں پہنچ چکا ہوتا۔ بلیکی کی عرفیت سے متعارف کرائے گئے سیاہ فام نے براہ راست میری جیکٹ کی داہنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اشاریہ 2-2 کا بھرا ہوا ریوالور نکال لیا۔ اچھا کھلونا ہے، بلیکی نے میرے ریوالور کا جائزہ لیتے ہوئے احتجاجیہ انداز میں کہا، اور پھر شاید اوبرائن کو مطلع کیا۔ چیمبر میں پوری گولیاں موجود ہیں، مگر سیفٹی کا چڑھا ہوا ہے۔ یہ میری نیک نیتی کا ثبوت ہے، میں نے بلیکی کے مشاہدے سے فائدہ اٹھا کر کہا۔ اوبی نے میری بات سنی انسنی کر کے بلیکی سے کہا، واپس لوٹنے سے پہلے مہمان کی اچھی طرح جامع تلاشی لے لو۔ امریکہ میں نے بہت سے مہذب اور تعلیم یافتہ کالے بھی دیکھے جن کی شائستگی اور خوش مزاجی کے سامنے گورے بھی شرماتے تھے، مگر یہ ایک افسوسناک حقیقت تھی کہ ان کی اکثریت اجاڈ، تند خو اور جھگڑالو تھی۔ بلیکی کا تعلق امریکی سیاہ فاموں کے دوسرے قبیلے سے تھا۔ اس نے نہایت توہین آمیز انداز میں میری مکمل جامع تلاشی لی اور میرے جسم سے دانت کی ہر شے الگ کرنے کے بعد مجھے باہر جا کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں آنے کو کہا۔ اس دوران میں ناراض کتا بھی کسل مندی کو خیر بات کہہ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا اور کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ بلیکی نے تلاشی کے دوران میں میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس پر میرا خون کھول اٹھا تھا، لیکن اس کمرے میں موجود 3 چاقو چوبند جانداروں کے سامنے میں مجبور تھا۔ میں بلیکی کو خوش غمگین نظروں سے گور کر واپس ہو لیا۔ اس کے حکم کی تعمیل میں مجھے باہر جانے اور اندر آنے کے دوران 2 مرتبہ دروازے سے گزرنا پڑا اور دونوں بار خفیہ ڈیٹیکٹر سے منسلک بزر میں کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ میری طرف سے مطمئن ہو کر بلیکی دوبارہ اسی دبیز پردے کے پیچھے غائب ہو گیا جس کی اوٹ سے وہ برآمد ہوا تھا۔ میرا ریوالور وہ اوبی کو دے چکا تھا۔ شیری گو انسائیڈ، اوبی نے کوئی اشارہ کیے بغیر حکم صادر کیا۔ مجھے شیری کے نام سے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اوبی نے کتا نہیں کتیا پالی ہوئی تھی۔ نیو یارک میں تجارت کی زندگی گزارنے والا جارج شلد نامی داؤدی ستارہ بھی ایک کتیا کا مالک تھا اور تنہائی میں اس سے یوں باتیں کرتا تھا جیسے وہ اس کی
کی ہر بات سمجھتی ہو۔ اوبی کی زبان سے فکرہ ادا ہوتے ہی شیری نامی صحت مند کتیا نے سر جھکا کر محبت بھرے انداز میں دم ہلائی، پھر وہ بھی اس پردے کے پیچھے غائب ہو گئی جس نے بلیکی کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں اوبی کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ کتوں کی تربیت کے بارے میں نے بہت کچھ سنا اور دیکھا تھا۔ جارج شیلز اور اس کی لاڈلی کتیا کی باتیں میں نے خفیہ لاسلکی آلے پر سنی تھی، مگر تازہ ترین مشاہدہ بہت حیران کن تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے شیری اور اوبی ہم زبان رہے ہوں۔ شیری اپنے مالک کی ہدایت کو سمجھتی تھی، شاید اوبی بھی اسی طرح شیری کی آوازوں سے اس کی ضروریات اور مطالبات کا اندازہ لگا لیتا ہوگا۔ اوبرائن ڈی ہنٹ میرے مقابل آ کھڑا ہوا، اس کی چبھتی ہوئی تیز نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ ان نگاہوں میں شکوک و شبہات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ گھر بلا کر بے عزتی کر لینے کے بعد بھی تم مطمئن نہیں ہو؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میرے سینے پر 4 دوستوں کی جانوں کا گھاؤ تازہ ہے، وہ پلکیں جھپکائے بغیر بولا۔ اس واردات میں تم نے اہم کردار ادا کیا ہے، یہ خلش میرے دل سے مٹائے نہیں مٹتی۔ میرا کوئی کردار نہیں تھا، میں نے پرزور لہجے میں احتجاج کیا۔ میں نے غلطی کی جو جان اور ایڈی سے رابطہ کر کے انہیں کھٹمل کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ارادوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ اجلت کے بعد اقدام ایسے ہی بینٹ لیتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، اس نے سرد اور جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ شکریہ، میں نے کسی تلخی کے بغیر کہا۔ مجھے اچانک یاد آ گیا تھا کہ اس کے سامنے مجھے ایک ایسے خود غرض سرکاری افسر کا کردار ادا کرنا تھا جو اپنے اہل خانہ کے لیے ہر قیمت پر امریکہ کی شہریت یعنی گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ کھٹمل مر گیا یا مار ڈالا گیا؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ہمارے لیے اب وہ ایک بھولا بسرا نام ہے۔ مجھے تشویش یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے 4 بہترین آدمی مارے گئے۔ یہ بات ہر شک و شبہ سے بالا ہے کہ جان کو تم نے ہی اس مہم پر اکسایا تھا۔ میں بے اعتباری پر ہنس پڑا۔ تم جیسے تجربے کار ڈپلومیٹ کی زبان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کیا جان اور ایڈی اتنے ہی بے وقوف تھے کہ ایک ایسے اجنبی کی باتوں میں آ گئے جس سے وہ بالکل ناواقف تھے؟ ان کے اپنے کوئی ذرائع نہیں تھے؟ میں نے انہیں بے وقوف نہیں کہا، اس نے تنک کر تیزی سے کہا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ جس سمت میں کام کر رہے تھے تم نے انہیں اسی سمت میں گمراہ کیا ہو۔ اس کی توصیف پر میں بے اختیار گہرا سانس لے کر بولا۔ تم نے جس تیزی سے اپنے موقف کی تائید کی ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری گفتگو کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تم واقعی بہت چالاک ہو۔ میری غیر ارادی تبصرے پر اس کا منہ بن گیا۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ میں جان اور ایڈی کو بتا چکا تھا میرا تعلق ایک ایجنسی سے ہے۔ میں نے اپنی لغزش پر دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا۔ یہ بات بھی ان شکوک میں اضافہ کرتی ہے، ایجنسیوں کے کھیل نیارے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے ان دونوں کو ڈبل کراس کیا ہو۔ اوبی، تم ہاتھ سے تجاوز کر رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں میری نیت پر اس حد تک شبہ ہے تو ہماری یہ ملاقات بے سود رہے گی۔ اوبی کے پتلے پتلے گلابی ہونٹوں پر شفقانہ مسکراہٹ تیر گئی۔ یہ ملاقات نہیں، تمہاری آزمائش ہے۔ ہوپ، میں تمہارا درشن کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اپنے گھر بلایا ہے۔ آرام سے بیٹھے رہو اور مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، ورنہ تم زحمت میں پڑ سکتے ہو۔ کیا تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ میں تمہارا مہمان نہیں، قیدی ہوں؟ میں نے ابھی کچھ نہیں بتایا۔ اپنا تعارف کراؤ، پھر میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ میں برہمی سے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں گرین کارڈ کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دے سکتا۔ سرکاری افسر کسی دفتر میں ہو یا خفیہ ایجنسی میں، اندر سے پکا بیوروکریٹ ہوتا ہے۔ وہ تند سے بولا۔ بھڑکنے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ نہیں اوبی، اب مجھے گرین کارڈ نہیں چاہیے، میں چلوں گا۔ میں نے بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ کہا۔ میرا ریوالور مجھے دے دو، چاہو تو گولیاں نکال لو۔ اب مسئلہ تمہاری خواہشات کا نہیں، میری ضروریات کا ہے۔ وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ تم کسی بھی درجے کے افسر ہو، کسی نہ کسی کو جواب دہ ضرور ہوگے۔ تمہارے اوپر والوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ تم نے اپنے دفتری ذرائع سے ملنے والی خفیہ معلومات جان اور ایڈی کو فراہم کی تھی، تو اب تم مجھے بلیک میل کرو گے؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ یہ بلیک میل نہیں، اس وقت کی حقیقی پوزیشن ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا۔ تم اپنے آپشنز کھو چکے ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں نے اس پر یوں ظاہر کیا جیسے اس کی باتوں سے مجھے صدمہ پہنچا ہو، پھر دھیرے دھیرے بڑے صوفے کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ تم نے میرے اعتبار کو مجروح کیا ہے۔ اجنبیوں پر اعتبار کرنا صرف اور صرف خود فریبی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ بولا۔ جان اور ایڈی نے تم پر اعتماد کیا اور لمحہ بھر میں اپنی جانیں کھو بیٹھے۔ اپنے ساتھ 2 آدمی اور بھی لے گئے۔ تم نے تو ابھی کوئی قیمت ہی ادا نہیں کی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے سہمی اور پرتشویش آواز میں سوال کیا۔ اپنے اور اپنی ایجنسی کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اس کی تصدیق کر سکوں۔ یہ امور قومی رازوں کی تعریف میں آتے ہیں۔ میں نے جان
جان کو بتا دیا تھا کہ یہ باتیں مناسب وقت پر ہی سامنے آ سکیں گی، فی الحال اس موضوع پر بات نہیں ہو سکتی۔ تم ان کے سامنے نہیں تھے، فون پر رابطہ ہوا تھا، وہ تمہاری بات ماننے پر مجبور تھے، میرے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، تم میرے گھر میں میرے سامنے موجود ہو۔ میں نے اس کے ذہنی فکروں میں پوشیدہ دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے سختی سے کہا، نہیں، میں اس بارے میں اپنی زبان نہیں کھول سکتا، تمہیں میری مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک میں اس ملک پر برسر ملازمت ہوں، میری کچھ مجبوریاں ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کا سراغ لگانا اور پھر ان سے باہمی فائدے کی کوئی راہ نکالنا ہی میرے منصب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کٹومل نے اپنی گردن تمہارے ہاتھ میں دی ہوئی تھی، اس کا عبرتناک انجام میرے سامنے ہے، میں خود کو اس جیسے میری بات ادھوری رہ گئی۔ وہ مشتعل ہو کر کہہ رہا تھا، اب میرے سامنے اس نمک حرام کا نام بھی نہ لینا۔ ہم نے اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچایا، وہ بھی ہمارے لیے کام کرتا رہا، لیکن آخر میں اس نے میری نشاندہی کر کے بنیادی حلف سے غداری کی اور جہنم واصل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو، ملاقات سے پہلے تمہیں وقت مل چکا ہے، اب صرف تعارف کراؤ، میرا سرکاری عہدہ اور موجودہ کام تمہارے سامنے ہے، تم اپنے اور ڈینی کے بارے میں بتا ڈالو۔ اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ڈینی اس کا سب سے بڑا سوال تھا۔ میں نے اسے بتایا، ڈینی پر کام ہو رہا ہے، اس کی زندہ یا مردہ گرفتاری کے خفیہ احکام جاری ہو چکے ہیں، میں بھی $2 ملین کے انعام کی فکر میں ہوں، کوئی بھی سرا میرے ہاتھ آیا تو میں وہ تمہیں تھما دوں گا، تم خود ہی اس سے نمٹ لینا۔ تمہارا نام، تمہاری ایجنسی۔ اس نے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے استفسار کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے مجبور مت کرو، تھوڑا سا وقت دے دو، میں نے التجا کی۔ وہ کہ اس کے حلق سے گراہٹ سی برآمد ہوئی، پھر وہ بولنے لگا، اس فلیٹ میں تم شیری کو دیکھ ہی چکے ہو، میری مرضی کے بغیر یہ کتیا تم کو باہر نہیں جانے دے گی، اپنے تیز دانتوں سے تمہارے پورے بدن کو بمبوڑ کر رکھ دے گی۔ دوسرا بلیکی ہے جو اپنی مرضی کا نشانہ لے کر ہر حریف کو موت کی نیند سلا سکتا ہے، اور تیسرا ایک الیکٹرولائزر ہے، تم جانتے ہی ہو اس کے بارے میں۔ میرے لیے وہ لفظ نیا نہیں تھا، برقی رو کے ذریعے کسی بھی مرکب محلول کو اس کے اجزاء میں تحلیل کرنے والے ہر آلے کو الیکٹرولائزر کہا جا سکتا ہے، اس کے پورے نام کا انحصار اس کے استعمال پر ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچنے کی اداکاری کرنے کے بعد مایوسی سے نفی میں سارا ہلا دیا، یہ ایک چھوٹا سا بلڈ الیکٹرولائزر ہے، بجلی کا جھٹکا لگنے سے لوگوں کے مر جانے کی خبریں پاکستان میں عام ہیں۔ وہ مجھے بتانے لگا، میرا الیکٹرولائزر بہت بے ضرر ہے، اس میں بہت کم طاقتور برقی رو استعمال ہوتی ہے، اس کے 2 الیکٹروڈ میڈیکل ڈرپ کی سوئی کی طرح تمہارے شریانوں یا بریدوں میں اتارے جائیں گے، تو یہ مشین تمہارے خون میں شامل پانی کو آکسیجن اور ہائیڈروجن میں تبدیل کر کے خون سکھانا شروع کر دے گی۔ رفتہ رفتہ تمہارے اعصاب اینٹھنے لگیں گے، بصارت دھندلا جائے گی، زبان ساتھ نہیں دے گی، گیسوں کے دباؤ سے رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ اس دوران تم غور کرنے کی پوری فرصت میسر ہوگی۔ تم نے 2 گھنٹے کے اندر اندر کوئی مثبت فیصلہ نہ کیا تو یہ عمل تمہیں موت کی دہلیز میں اتار دے گا۔ مشین پر سرخ بلب جلنے کے تک تم نے فیصلہ نہ کیا تو میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ یہ خود کار عمل بر وقت نہ روکا جائے تو سولی سے زیادہ بھیانک ثابت ہوتا ہے۔ تم مجھے قتل اور تشدد کی دھمکیاں دے رہے ہو، میں نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سوال کیا۔ گھر بلائے ہوئے مہمان سے ایسا سلوک پر تمہیں ندامت نہیں ہوگی؟ مہمان جانا بوجھا نہ ہو تو اپنا تعارف کراتا ہے۔ اس کی آواز سے صفاقی کی جھلک آ رہی تھی۔ انجانے مہمان بلائے جان ثابت ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ میرے قتل کے الزام میں تم یہاں سے نکالے بھی جا سکتے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں کے نیٹ ورک کے لیے تم بہت اہم بلکہ ناگزیر ہو۔ تمہاری موت کو قتل نہیں حادثہ قرار دیا جائے گا۔ الیکٹرولائزر کے ذریعے مرنے والے کی حالت وہی ہوتی ہے جو برقی جھٹکے سے مرنے والوں کی ہوا کرتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی الیکٹرک شاک کی کہانی سناتی ہے۔ یہ ہمارا ایک جدید طریقہ ہے۔ میں اندر ہی اندر سے لرز کر رہ گیا، کیا یہ درندگی نہیں ہے؟ پاکستان میں شاید ہر شخص ہمارے خون کا پیاسا ہے۔ ایسے درندوں کو انہی کی زبان میں سمجھایا جا سکتا ہے، ان پر نصیحت، تلقین اور اصولوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک پاکستانی ہوں، میرے سامنے تم یہ سب کہہ رہے ہو، تم نے مجبور کر دیا ہے، ویسے بھی اب تم پاکستانی ہو نہ امریکی۔ وہ بولا، میری قومیت کے بارے میں تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ گرین کارڈ حاصل کرنے کے آرزو مند ہو، اس لیے پاکستان سے اپنی وابستگی ختم کر چکے ہو۔ گرین کارڈ نہیں ملا، اس وجہ سے ابھی امریکی بھی نہیں ہو۔ جلد فیصلہ کرو، میں تمہارے ساتھ ان بے سروپا باتوں میں زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔